بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ نیک پڑوسی عظیم نعمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کسی انسان کی خوش نصیبی میں خاص کن چیزوں کی اہمیت حاصل ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک مختصر سا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں 3 چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1 کشادہ مکان، نمبر 2 نیک پڑوسی، نمبر 3 خوشگوار سواری۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم فرماتے ہیں کہ دوسری چیز جو مسلمان کی سعادت اور خوش نصیبی کا حصہ ہے وہ ہے نیک پڑوسی۔ اگر کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ عظیم نعمت ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے اس کو بلا دیا ہے۔ آج کے کوٹھی بنگلوں میں پڑوس کا تصور ہی نہیں رہا۔ سال ہر سال سے ایک جگہ پر رہتے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور بائیں طرف کس کا مکان ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوس کے اتنے حقوق ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تاکید فرماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو انسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ پڑوس کی اتنی اہمیت ہے، تو لہٰذا جب مکان تلاش کرو تو جہاں اس میں اور چیزیں دیکھو تو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ اس کا پڑوس کیسا ہے۔ آیا شریف اور نیک لوگوں کا پڑوس ہے تو سمجھو کہ یہ نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کا صبح و شام پڑوس سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اب جیسا پڑوس ہوگا ویسی ہی صحبت ہوگی، اور صحبت کا انسان کی زندگی پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک پڑوسی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس جانے کے لیے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھی، ایک دن ایک کے پاس اور دوسرے دن دوسری کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز میری باری تھی۔ ویسے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوب خدمت کرے اور اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتی تھی ایسی محبت تو دنیا میں کوئی بیوی کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ خواہش ہوئی کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا کھانا بنا لو۔ لیکن اچھا کھانا کس طرح بنائے؟ اس لیے کہ جو کچھ آتا تھا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ جو پڑے تھے میں نے ان کو چکی میں پیس کر ان کا آٹا بنا لیا تھا اور پھر اس کی ایک روٹی بنائی۔ خیال یہ تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو چونکہ سردی کا موسم تھا اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے گرم بستر کا انتظام کیا، آپ لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ جب آپ بیدار ہوں تو جو کی روٹی میں نے آپ کے لیے پکائی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اتنے میں پڑوس کے گھر کی بکری ہمارے گھر میں آئی، اور وہ روٹی جو میں نے اتنی محبت اور چاہت سے پکائی تھی وہ بکری اٹھا کر لے گئی۔ میں اس بکری کو اپنی آنکھوں سے روٹی لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اس لیے میں نے اس بکری کو نہیں روکا تاکہ کہیں شور کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہاں تک کہ وہ بکری روٹی اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے روٹی لے جانے سے مجھے بہت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھاگی کہ شاید بکری کہیں نظر آ جائے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھبراہٹ کی حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے سارا قصہ سنا دیا کہ میں نے اتنی محبت سے روٹی آپ کے لیے بنائی تھی، مگر بکری وہ روٹی لے کر بھاگ گئی، اس لیے مجھے بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روٹی کو جو کچھ بچا ہوا حصہ تمہیں مل جائے وہ لے آؤ، اور اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا اور اس کو برا بھلا مت کہنا کہ تمہاری بکری میری روٹی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی۔ اب دیکھیے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ میں اس پڑوسی کا قصور نہیں، اور اگر اس کا قصور بھی ہو تب بھی اگر تمہاری ایک روٹی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ تو تمہیں عمر بھر نباہ کرتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ لڑائی مول لوگی تو اس سے ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس روٹی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہم لوگ اس زمانے کا ذرا تصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدر و قیمت پہچان سکتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پکائی تھی۔ اس لیے آج تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کر دی ہے، روٹی کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر آج روٹی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا اس کو پیس کر بمشکل ایک روٹی تیار کی، وہ روٹی بھی بکری اٹھا کر لے گئی، لیکن ساتھ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دینا۔